السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنرل نالج by عبدالاحد۔ آج ہم آپ کو شہد کی مکھیوں سے جڑے حیرت انگیز حقائق بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی بے بہا خصوصیات رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر نہ صرف انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے بلکہ سائنس آج اتنی ترقی اور متعدد تجربات کے باوجود شہد تیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ شہد اور مکھیوں کی خاصیت: شہد کو نہ صرف کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ مختلف ممالک میں اسے مختلف قسم کی بیماریوں کے توڑ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی ایک خاص خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل سے شہد تیار کر لے تو پھر وہ 1000 سال بھی پڑا رہے تو نہ تو وہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ذرا برابر بھی فرق آتا ہے، جبکہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھیوں کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی طرح کبھی بھی آپس میں لڑتی نہیں ہیں بلکہ آپس میں محبت اور منظم طریقے سے رہتی ہیں۔ شہد کی طبی خصوصیات: شہد کو ہزاروں برس سے طبی فوائد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور آج بھی بہت سے ممالک میں یہ روایت برقرار ہے۔ شہد کو گلے کی خراش دور کرنے، بد ہضمی دور کرنے، گرمی دور کرنے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مغربی ممالک میں شہد کی مکھی کے ڈنگ سے جوڑوں کے درد اور سوجن کو دور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہد کا استعمال خون کی کمی، دمہ، گنجاپن، تھکاوٹ، سر درد، ہائی بلڈ پریشر، کیڑے کا کاٹا، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ اور ٹی بی جیسے امراض میں بھی فائدہ مند ہے۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا: شہد کی مکھیاں جو چھتے بناتی ہیں ان میں 8 قسم کے خانے ہوتے ہیں جو مثلث سے لے کر 10 خانوں تک ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے میں صرف ایک 6 خانوں والی شکل ایسی ہے جس میں 1 ملی لیٹر کا بھی خلا نہیں ہوتا۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں انڈوں، شہد، موم اور بچوں کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر خانہ دوسرے خانے سے مکمل طور پر علیحدہ ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی اقسام: ایک تحقیق کے مطابق شہد کی مکھیاں اڑنے والے کیڑے ہیں۔ پاکستان میں 4 ڈومنا، پہاڑی، چھوٹی اور یورپی مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی ڈومنا، پہاڑی اور چھوٹی مقامی مکھیاں ہیں جبکہ یورپی مکھی ایپس میلیفرا آسٹریلیا سے لائی گئی۔ سب سے اچھی مکھی یورپی مکھی ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسری مکھیوں کے مقابلے میں زیادہ شہد پیدا کرتی ہے۔ پھولوں کا رس اور سفر: شہد کا ایک چھوٹے چائے کا چمچ میں 5000 پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے جبکہ ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 35 لاکھ اڑانیں بھرتی ہے اور 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں عام طور پر 8 کا ہندسہ بناتے ہوئے سفر کرتی ہیں لیکن شہد کی تیاری کے دوران یہ مختلف انداز سے سفر کرتی ہیں۔ گائیڈ مکھیاں انہیں راستہ بتاتی ہیں اور اس طرح یہ میلوں کا سفر بآسانی طے کر لیتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے انڈے: شہد کی مکھیاں بہت ہی منظم طریقے سے ایک معاشرے کی طرح رہتی ہیں اور اپنی ملکہ کے تابع ہوتی ہیں۔ شہد کی ملکہ مکھی روزانہ 15,000 انڈے جبکہ ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ شہد کی تیاری: شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں جس کے لیے تقریباً 30,000 کی فوج مقرر ہوتی ہے۔ مکھیوں کی ایک جماعت آس پاس اور دور دراز کے علاقوں میں شہد کے ذرائع دیکھ کر آتی ہیں۔ شہد کے ذرائع دیکھ کر آنے والی مکھیاں مخصوص حرکات کے ذریعے سے ساتھی مکھیوں کو راستہ بتاتی ہیں کہ کس سمت میں کتنا سفر کرنا ہے۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہے وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتی ہے اور اپنے پیٹ میں شہد جمع کر کے اسی یادداشت کے ذریعے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے۔ جب مکھیاں چھتے کے پاس پہنچتی ہیں شہد کی کوالٹی چیک کرنے والی ٹیم کے اراکین موجود ہوتے ہیں اور جو مکھی کوئی مضر صحت چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ٹیم اس کے پر توڑ کر اسے نیچے پھینک دیتی ہے۔ اس طرح سے صرف خالص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے جسے ہم بآسانی حاصل کر کے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ اس نے انسان کے فائدے کے لیے کیسی کیسی چیزوں کو پیدا کیا اور انسان کے بہتری کے لیے کیسی کیسی قدرتی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔